سب سے پہلے ہم نے بات کرنی تھی ٹرمپ صاحب کے بیان پر۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران نے مجھے پیشکش کی ہے کہ آپ سپریم لیڈر بن جائیں ایران کے خامنائی صاحب کی جگہ۔ پہلے علی خامنائی صاحب سپریم لیڈر تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو سپریم لیڈر بنا دیا گیا، اور ٹرمپ کی طرف سے اب یہ اچانک سے کہا جانے لگا ہے کہ مجھے پیشکش کی گئی ہے سپریم لیڈر بننے کی۔ اس بار بات کریں گے کہ ٹرمپ کو کس نے پیشکش کی ہے اور ٹرمپ صاحب نے کیسے انکار کر دیا۔ پہلے چلتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ ان کے بیٹوں کے خلاف ہماری رجیم دم پر کھڑی ہو گئی۔ ان کی طرف سے جس طرح سے جی ایس پی پلس کے بارے میں بات کی گئی تھی، اس کو لے کر اس حکومت کی طرف سے ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم شروع کر دی گئی ہے، اور ہمارے وزیر اطلاعات و نشریہ جناب عطا اللہ تارڑ صاحب کی طرف سے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ پیچھے رہ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ ان کی طرف سے شدید تنقید کرتے ہوئے قاسم خان کو کہا گیا ہے کہ قاسم گولڈ سمتھ نے یہ بیان دیا ہے، گویا وہ کس طرح سے بات کر رہی ہیں، وہ قاسم عمران خان نہیں کہہ رہی، بلکہ ان کے اندر سے ایسا کوئی اناد کا بغض کا دھواں اڑتا ہے کہ ان کے نام کو ہی تبدیل کر دیتی ہیں اور ان کو گولڈ سمتھ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ قاسم گولڈ سمتھ کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے۔ پہلے میرا خیال ہے کہ عطا تارڑ صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھیں، بلکہ اس سے بھی پہلے ان کے بیان کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا تھا اور انہوں نے اس کو کیا سمجھا اور کیسے ان کے خلاف مہم چلا دی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میرے والد کی طرح میں جی ایس پی پلس کو برقرار رکھنے کی مکمل حمایت کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو اس کے لیڈروں کے اعمال کی سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن پاکستانی رجیم کو بھی ان 27 بین الاقوامی کنونشنز کی پوری پابندی کرنی چاہیے۔ قاسم خان نے موجودہ رجیم کی طرف سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں، عمران خان سے ملاقات پر پابندی، علاج کی عدم فراہمی، ذاتی معالجین تک نہ رسائی دینا اور دیگر مشکلات کے خلاف آواز اٹھائی، اور یورپی یونین کی طرف سے پاکستان پر دباؤ بڑھانے پر زور دیا تھا۔ قاسم خان کی طرف سے ایک موقع پر بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ جی ایس پی پلس کا پاکستان کا سٹیٹس ختم کر دیا جائے، مگر ہمارے ہاں اس کو انہی معنی میں لیا گیا کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، بلکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے باقاعدہ پوسٹنگ کی گئی کہ قاسم خان کی طرف سے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس پر اے آر وائی کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے۔ پلس سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان کا یورپی یونین سے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ۔ قاسم خان نے پاکستان کے خلاف مطالبہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ کیا۔ قاسم خان نے مطالبہ کیا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر یورپی یونین پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرے۔ قاسم خان نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی صرف ایک مثال دی، کہا میرے والد جیل میں ہیں۔ عمران خان کے بیٹے کے پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں کا شدید رد عمل۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم ہونے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات خطرے میں پڑ جائیں گی۔ جی ایس پی پلس کے تحت پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات کو یورپی منڈیوں میں خصوصی رسائی حاصل ہے۔ تو اے آر وائی والے ہماری حکومت سے بھی دو ہاتھ آگے نکل کے عمران خان کے بیٹوں کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی شاید وہ بیان نہیں پڑا گیا جو عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اب ذرا چلتے ہیں جناب عطا تارڑ صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ ملک کے خلاف پراپیگنڈا ناقابل برداشت ہے، کوئی جماعت شخصیت پاکستان سے مقدم نہیں ہو سکتی، ہم سب مملکت پاکستان کے مرہون منت ہیں، شخصیت یا انا پرستی ملک کے لیے نقصان دہ، ایسی حرکتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اسرائیل کی مذمت نظر نہیں آئی، یہ لوگ ملک کے خلاف جتنی سازش کریں گے پاکستان اتنا ہی اوپر جائے گا۔ یہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ لوگ جتنی بھی پاکستان کے خلاف سازش کریں گے پاکستان اتنا ہی اوپر جائے گا۔ گویا ان کی طرف سے پھر ان کو سازشوں کے لیے مزید بھی موقع دینا چاہیے تاکہ پاکستان جتنا بھی اوپر جا سکتا ہے اوپر چلا جائے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ بھی ایک دو فکرے ذرا سن لیجئے۔ قاسم خان کو والد کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آئیں، بانی اپنے دور میں چن چن کر مخالف
مخالفین کو جیل میں ڈال رہے تھے۔ پی ٹی آئی دور میں بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا جاتا تھا۔ قاسم خان یورپی یونین میں جا کر اسرائیلی لابی سے ملے، بانی توشہ خانہ کے طوائف بیچنے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ یہ ان کی طرف سے تانے بھی دیے جا رہے ہیں اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت تو نہیں بولے جب پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں۔ گویا جس طرح سے عمران خان کے دور میں ان کے کہنے کے مطابق، ویسے ہم اس کو مانتے تو نہیں ہیں، لیکن فرض کر لیا جائے کہ عمران خان کے دور میں ایسا کچھ ہوا تھا، تو کیا اس کا آج پھر ان کی طرف سے بدلہ لیا جانا ہے؟ باقی ڈان اخبار کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ عمران خان کے بیٹے کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ جس کو کہا جائے کہ جی ایس پی پلس کے خلاف وہ مہم پاکستان کے خلاف چلا رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف، وہ ٹرمپ والی خبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن چلتے چلتے پہلے تھوڑا سا تذکرہ کر لیں ہمارے الیکشن کمیشن کی فعالیت کا، ان کے متحرک ہونے کا۔ انہوں نے فوری طور پر جیسے ہی ان کے پاس عدالت کا فیصلہ جاتا ہے جس میں مراد سعید کو بھی 10 سال کی قید سنائی گئی ہے، انہوں نے ان کی وہ سیٹ ختم کر دی۔ وہ سینیٹر تھے، وہ ایک مرتبہ بھی سینٹ میں نہیں آئے، بلکہ حلف اٹھانے کے لیے بھی وہ سینٹ میں نہیں جا سکے، کیونکہ ان پر پابندیاں ہیں یا پھر خود کو انہوں نے پابند کر لیا ہے، وہ سامنے نہیں آ رہے، وہ منظر عام پر نہیں آتے۔ لیکن الیکشن کمیشن منظر عام پر آیا اور فعال ہو گیا، ان کی طرف سے ان کی سینیٹرشپ کی سیٹ ختم کر دی گئی۔ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے لیے یہ کوئی بہت بڑا دھچکا اور نقصان نہیں ہے، کیونکہ ان کا دوسرا تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا سے ایک اور سینیٹر بن جائے گا۔ تو باقی جے شنکر صاحب اپنی بات سے مکر گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اگر انہوں نے پاکستان کے لیے دلال کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بروکر کا لفظ استعمال کیا تھا۔ بروکر وہی ہوتا ہے جو درمیان میں سودا کاری کرواتا ہے، ادھر والوں سے بات کرتا ہے، ادھر والوں سے بات کرتا ہے اور سودا کاری کروا دیتا ہے۔ تو ویسے بروکر اس کو بھی کہتے ہیں، یا پھر مڈل مین اس کو بھی کہتے ہیں جو شادی بیاہ بھی کرواتے ہیں، اور مڈل مین ایسا بھی ہوتا ہے جو ایک کا رکا دوسرے کی طرف لے جاتا ہے، لڑکی کا رکا لڑکے کی طرف اور لڑکے کا رکا لڑکی کی طرف، جن کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے لیکن ملاقات کا کوئی ان کا سر بند نہیں بنا ہوتا، جن کا ملاقات کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا ہوتا، وہ پھر رکے بازی کرتے ہیں اور رکا بھیجنے کے لیے ایسے ہی مڈل مین درمیان میں آ جاتے ہیں، ان کو بھی کچھ لوگ بروکر کہتے ہیں۔ ویسے شادی بیاہ کے موقع پر بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو مڈل مین کہا جاتا ہے، اور پنجابی میں ان کو وچولا بھی کہتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے جے شنکر کی طرف سے کیا الفاظ استعمال کیے گئے، بھارت کے اندر بھی ان پر تنقید ہو رہی ہے۔ ویسے بہتر تھا کہ جے شنکر صاحب ایسی بات نہ کرتے، بروکر کا لفظ استعمال ہی نہ کرتے، یہ کن مینوں میں استعمال ہوتا ہے، ان کو پھر وضاحت کرنے کی ضرورت نہ پڑی تھی کہ یہ کن مینوں میں استعمال ہوتا ہے اور انہوں نے کن مینوں میں استعمال کیا ہے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ شکل چنگی نہیں تے گالی چنگی کر لو، لیکن جے شنکر صاحب کے حوالے سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کی شکل اچھی ہے، بلکہ بہت اچھی ہے۔ ان سے ہم یہی کہیں گے کہ اگر اللہ نے یا آپ کے بھگوان نے آپ کو شکل اچھی دی ہے تو پھر کوئی بات بھی اچھی کر لیا کریں۔ اس طرح سے مودی کی طرح کفن پھاڑ کر بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کفن پھاڑ کے نہیں بولتے، چتا کو بکھیر کر بولتے ہیں، اور یہ اپنے مودی صاحب کو ہی فالو کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے، چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے وضاحت کر دی۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارا محکمہ موسمیات ہے، اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کل ایک نیا سپیل شروع ہونے والا ہے جس میں شدید بارشیں ہوں گی، آندھی آئے گی، جھکڑ چلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہوگی۔ اور ہمارے ہاں برف باری کو دوسرے مہینوں میں بھی لے لیا جاتا ہے، ژالہ باری ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس کو بھی برف باری کہہ دیتے ہیں، لیکن اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی وضاحت آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ برف باری ہوگی ان علاقوں میں ہوگی، پہاڑی علاقوں میں ہوگی جہاں پہ برف برستی ہے۔ ژالہ باری کے بارے میں ان کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی ہے، تو ہماری دعا یہ ہے کہ ان کی یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو، کیونکہ اس موسم میں جب گندم پکائی پر آ چکی ہے، بارش کا سونے کا قطرہ بھی کسان کے لیے وارے میں نہیں ہوتا۔ بہرحال ہماری حکومت کی طرف سے 3500 روپے فی مانو قیمت مقرر کی گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پر عمل بھی کرتی ہے یا پھر نزدیک جا کے 2500 روپے پر آ جاتی ہے۔ بہرحال 3900 روپے 3 سال پہلے قیمت مقرر کی گئی تھی، اب 3500 پر آ گئے ہیں، اس کو بھی کسانوں کی طرف سے اپریشیٹ اور ویلکم ہی کیا گیا ہے۔ بلومبرگ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا، بلکہ آج سے چند روز قبل ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکہ کے 16 طیارے مار گرائے گئے ہیں، اور آسمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے بھی یہی دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو آسمہ شیرازی صاحبہ کا ہم نے ذکر کیوں کر دیا؟ کیونکہ ان کے ایران میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، شاید ان کی رشتہ داری بھی وہاں پہ موجود ہے، یہ ایران میں جاتی رہتی ہیں، ایران کے حوالے سے ان کی طرف سے زیادہ تر مستند خبریں ہی سامنے آتی ہیں، ان کی طرف سے ایران کی باقاعدہ سائیڈ لی جاتی ہے۔
ताहम बहुत सी ऐसी खबरें दूसरों के पास नहीं होती हैं, इनके पास होती हैं, और ज़्यादातर हम उनके ईरान के हवाले से व्लॉग सुनते हैं। तो बाकी हमारी रजीम के हवाले से जो कुछ वो कहती हैं उसमें मुबालगा आराई कर जाती हैं। इमरान खान के हवाले से बात करती हैं तो उसमें ज़्यादातर प्रोपेगेंडा ही उनका होता है। लेकिन ईरान के हवाले से, इस जंग के हवाले से, मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से उनकी काफ़ी मालूमात मुस्तनद होती हैं। उनकी तरफ से भी कहा गया कि ईरान ने 16 जहाज मार गिराए हैं। अमेरिका के ब्लूमबर्ग ने भी यही कहा है। उनमें 5 वो जहाज भी शामिल हैं जो अमेरिका के बेस पर खड़े थे और ये रिफ्यूलिंग वाले जहाज थे। 2 इराक में मार गिराए गए थे, एक तो इराक में गिर कर तबाह हो गया था जिसमें 6 अमेरिकी फौजी भी मारे गए थे। एक वहां से उठ के सऊदी अरब में आ गया और वो भी तबाह हुआ जिसको जुज़वी नुकसान पहुंचा था, और 5 को वहां पे ईरान की तरफ से मिसाइलों का निशाना बनाया गया। और कुवैत में भी 3 F-15 जहाज कुवैत ने खुद ही मार गिराए थे। इस तरह से मार गिराया गया जहाजों की तादाद 16 एक हफ्ता पहले हो चुकी थी, और उसके बाद इसराइल का एक F-16 जहाज भी मार गिराया गया ईरान की तरफ से। अब आ जाते हैं ट्रंप साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया, शुरू में हमने बात की थी। वो कहते हैं कि मुझे ईरान की तरफ से पेशकश की गई है कि आप सुप्रीम लीडर बन जाएं, लेकिन मैंने माजरत कर लिया। फिर वो कहते हैं कि मैंने बड़े अदब के साथ कहा कि नहीं, शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नहीं। लेकिन जिन दिनों में खामनेई साहब को शहीद किया गया था उससे दूसरे रोज इनकी तरफ से कहा गया था कि मैं भी सुप्रीम लीडर बनने का उम्मीदवार हूँ, मैं भी सुप्रीम लीडर बनना चाहता हूँ। लेकिन आज उनके सामने ये पेशकश की गई है तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो क्या इनकी बातों में कोई सदाकत हो सकती है? तो ट्रंप साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि ईरान ने मुझे तोहफा दिया है 8 जहाजों का, बल्कि बाद जगहों पर तो उन्होंने कहा कि 10 जहाजों का तोहफा दिया है, तेल से भरे हुए मुझे उन्होंने तोहफा दे दिया है। इसके साथ साथ ट्रंप साहब की तरफ से कहा गया कि सऊदी अरब ने $2 ट्रिलियन मुझे दे दिए, कतर ने मजीद $2 ट्रिलियन मुझे दे दिए, और अमारात की तरफ से भी मुझे $2 ट्रिलियन दे दिए गए हैं। तो ये बन गए $6 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 1000 अरब होते हैं। कितने होते हैं? 1000 अरब डॉलर। और ये 6000 अरब डॉलर ट्रंप को इन 2 ममालिक की तरफ से दे दिए गए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब है। अंदाजा कर लीजिए, मवाजना कर लीजिए कि 6000 अरब डॉलर और पाकिस्तान के $16 अरब कितनी बड़ी रकम है। कुछ मुआशी माहिरीन की तरफ से कहा गया है कि इतनी तो GDP तीनों ममालिक की नहीं है, 6000 अरब डॉलर। ये ट्रंप साहब का हुस्न कलशमसाज है कि वो जो भी कहते हैं कहते चला जाएं। तो क्या इनकी बातों में सदाकत हो सकती है? मेरा ख्याल है कि एक बात में भी सदाकत नहीं है, सारे का सारा प्रोपेगेंडा है। क्योंकि ईरान की तरफ से हर बात की तरदीद की गई है। वो कहते हैं कि इनके साथ हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, नहीं करेंगे, नहीं बैठेंगे, और वो कहते हैं कि अब तक मुज़ाकरात हुए भी नहीं हैं। इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान और तुर्की अगर सालसी कर रहा है तो ठीक है, लेकिन ट्रंप साहब जिस तरह से दावे कर, ईरान ने हर एक उनका दावा झुटला के रख दिया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।